بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے فنی اور پیشہ ورانہ مہارت اور جنسی جذبہ۔ تو معزز سامعین، کسی بھی فرد کی معاشی زندگی میں اس کی فنی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ جو بھی پیشہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اس میں روزگار مناسب صلاحیتوں کا فقدان ایک طرف آپ کے اپنی اہم پیشہ افراد میں عزت کو کم کر سکتا ہے اور دوسری طرف آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ پیشے کے انتخاب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں یہ پیشہ آپ کے ذاتی رجحانات سے بالکل ہی متضاد نہیں۔ ہمیشہ اس پیشے کا انتخاب کیجئے جو آپ کی فطری صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو۔ یہی چیز آپ کو فنی اور تکنیکی اعتبار سے مضبوط بنا دے گی اور انشاءاللہ آپ کی ترقی کی راہ میں بہت آگے تک لے جائے گی۔ پیشے سے ناانصافی کرنا دنیا والوں کی نظر میں بھی ایک بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے شوق اور لگن کی ضرورت ہے۔ اس سے متعلق صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کتب کا مطالعہ، ماہر لوگوں کی صحبت اور مختلف کورسز میں شرکت ضروری ہے۔ اس ضمن میں جو رقم بھی خرچ ہو وہ آپ کی اپنی ذات میں سرمایہ کاری ہے۔ تو معزز سامعین، اب بات کریں گے ہم جنسی جذبہ۔ کسی انسان میں جنسی جذبہ کا ہونا ایک نارمل اور فطری سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اس جذبے کے معاملے میں اہل مغرب کا رویہ اور کردار انتہا پسندانہ ہے، جس کے نتیجے میں وہاں جنسی پیراہ راوی، جنسی مسائل اور امراض بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا جنس کے بارے میں رویہ عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں جنس کے بارے میں ایک شدید قسم کی گھٹن پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو روایتی طور پر جنس کے موضوع پر گفتگو کرنا، کوئی کتاب پڑھنا اور اشاروں و کنایوں میں اس کا ذکر کرنا بہت معیوب بلکہ ایک غلیظ عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جدید مادی تہذیب کی پیروی میں ہمارے یہاں جنسی خواہش کو ابھارنے والے بلکہ بھڑکانے والے عوامل بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن میں ہمارا میڈیا سر فہرست ہے۔ ہمارے دین میں شادی کے بغیر ازدواجی تعلقات کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں شادی کو مصیبت بنا دیا گیا اور سخت اور انتہائی نامقبول رسوم و رواج کی وجہ سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام بن چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادیاں اس وقت کی جاتی ہیں جب انسان اپنے جنسی جذبے کا دور عروج گزر کر بڑھاپے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پیاسے کو اس وقت پانی پلایا جائے جب اس کی پیاس کی شدت ختم ہو چکی ہو۔ ان سب کے ساتھ جنسی بیراہ روی کے لیے موقع بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس پر طریقہ یہ ہے کہ جنس کے بارے میں نوجوانوں کو درست معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جنسی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک عجیب و تضاد کا شکار ہے۔ ان حالات کی وجہ سے جو جنسی مسائل اور راز پیدا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان کی کچھ تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس نوجوان لڑکیوں میں شادی کے بغیر ازدواجی تعلقات قائم کرنا، نوجوانوں میں ہم جنسی پرستی کا فروغ، تیسری جنس سے جنسی تسکین کا حصول، جانوروں کے ساتھ جنسی فعل کا عرضہ، بچوں پر جنسی تشدد، مخالف جنس کے کردار اور رویے اختیار کرنا، اپنے جنسی اعضاء اور افعال کی نمائش کرنا، جنسی اذیت پسندی یعنی جنس مخالف یا خود کو اذیت پہنچا کر جنسی تسکین حاصل کرنا۔ ان سے تقریباً تمام جنسی اور راز ہمارے معاشرے کے مختلف افراد میں پائے جاتے ہیں۔ جنس مخالف کے ساتھ تعلقات تو ابھی ہمارے معاشرے میں اتنے عام نہیں ہوئے جتنے اہل مغرب کے ہیں، لیکن ہم جنس پرستی خفیہ طور پر طویل عرصے سے پائی جاتی ہے۔ بہت سے نوجوانوں میں جنس مخالف کے رویے اپنانے کی وبا بھی کافی پھیل چکی ہے اور اس کا شکار عموماً امیر طبقے کے نوجوان ہو رہے ہیں۔ بچوں پر جنسی تشدد اور جنسی اذیت پسندی جیسے گناہوں جرم کے واقعات اگرچہ کم ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے بہت سے جرائم قدیم دور سے پائے جاتے ہیں، لیکن دور جدید میں میڈیا کے غلط کردار نے ان میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ ان تمام مسائل سے محفوظ رہنے کا واحد اور مستقل حل تو یہی ہے کہ شادی مناسب عمر میں کر لی جائے۔ بدقسمتی اس مسئلے پر معاشرتی دباؤ اس قدر زیادہ ہے کہ شادی میں خواہ مخواہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص معاشرے میں بے حیائی منشیات پھیلا رہا ہے، اس صورت میں اسے ڈائریکٹ صابن کی بجائے
बेहतरीन तरीका ये कि उसके बारे में कानून नाफज करने वाले इदारों को इतला दी जाए या फिर माशरे में इसके बाइकाट की मुहिम चलाई जाए और उन्हें इस चीज़ के नुकसान से आगाह किया जाए। बाज़ लोग इन इदारों की नाअहली और करप्शन को बुनियाद बनाकर खुद लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते हैं। इनका ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं, क्योंकि हम इतना ही काम करना चाहिए जितना काम हमसे तकाजा किया गया है। अपनी कानूनी और अखलाकी हदूद से तजावुज़ करके हम खुद एक नए गलत काम का आगाज़ कर रहे होते हैं, जिसके नताज बसा वक्त उससे कहीं बड़े निकलते हैं जो इस शख्स के काम से निकल सकते हैं। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पल्स के मज़े सामीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया व अस्सलाम।